أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز ادا کر لو۔ اب انسان کو سمجھ یہ آتی ہے کہ نماز اللہ کا ذکر ہے، نماز پڑھ لی تو اب ہم اور کاموں میں مصروف ہو جائیں، اللہ کا ذکر ترک کر کے پھر اور کام کرنے والے ہیں وہ کر لیں۔ فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، نماز قائم کر لو، نماز ادا کر لو۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پھر بھی اللہ کا ذکر کرو، قیاماً کھڑے ہو کر، وقعوداً بیٹھ کر، وعلی جنوبکم اور اپنے پہلوؤں کے بل لیٹ کر۔ یعنی اللہ کا ذکر ہر حال میں انسان کو کرنا چاہیے اور ہر حال میں انسان کے لیے فائدہ بخش ہے۔ انسان بیٹھا ہو اللہ کا ذکر، کھڑا ہو اللہ کا ذکر، لیٹا ہو اللہ کا ذکر۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ایک تو یہاں سے یہ امر طے ہوا کہ نماز پڑھنے کے بعد بھی اللہ کا ذکر ہے، اس لیے ہمارے ہاں جو نماز پڑھنے کے بعد اونچی آواز سے ذکر کیا جاتا ہے اس کا بھی تذکرہ ہے۔ وہ نماز پڑھنے کے بعد ہم کلمہ شریف کا ذکر کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت سے مختلف اذکار منقول ہے۔ حضور علیہ السلام نماز ادا کرنے کے بعد مختلف ذکر فرمایا کرتے تھے۔ تو اور صحابہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، دیگر صحابہ کرام، نماز پڑھنے کے بعد جو ذکر ہوتا تھا اس کی آواز سے ہمیں باہر سے یعنی مسجد نبوی کے باہر سے پتہ چل جاتا تھا کہ نماز جماعت ہو گئی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بلند آواز سے ذکر یہ بھی سنت نبوی ہے اور اس کا کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں لیکن ایسی بلند آواز نہ ہو کہ لوگ تنگ ہوں، نماز پڑھنے والے پریشان ہوں یا اور لوگ جو ہے ان کو پریشان کیا جائے۔ اور دوسرا یہاں سے ہمیں یہ بھی علم ہوا کہ انسان کو وہ ذکر کرنا چاہیے جو ہر حال میں ذکر ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے تھے، ایون کہ حضور سو رہے ہیں پھر بھی اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ ایک روایت میں تذکرہ ملتا ہے کہ دو فرشتے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ایک فرشتہ کہنے لگا کہ یہ تو سوئے ہوئے ہیں، لمبی روایت ہے، مختصر یہ ہے کہ ایک فرشتہ کہنے لگا یہ تو سوئے ہوئے ہیں، دوسرا کہنے لگا ان کی آنکھیں سوتی ہیں لیکن ان کا دل نہیں سوتا، یعنی ان کا دل اللہ کے ذکر میں مصروف رہتا ہے۔ تو جو ذکر دل کا ذکر ہے، قلبی ذکر ہے، یہ وہ ذکر ہے جو انسان کا ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ اس لیے ہمارے صوفیاء کرام نے ذکر قلبی کی بہت زیادہ تلقین کی ہے کہ جب انسان کا دل اللہ کے ذکر میں اس طرح مشغول ہو جائے کہ وہ ہر لمحہ اللہ کا ذکر کرے تو پھر انسان کی کیفیت یہ بھی ہو جاتی ہے کہ انسان سویا بھی ہوتا ہے تو دل اللہ کے ذکر میں مصروف ہوتا ہے۔ تو یہ جو فرمایا گیا نا فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ، اس کی ایک جہت یہ بھی ہے کہ آپ زبان سے بھی ذکر کر سکتے ہیں، لیکن زبان ہمیشہ ذکر میں مصروف رہ نہیں سکتی، اس نے اور کام بھی کرنے ہوتے ہیں، پھر زبان تھک بھی جاتی ہے۔ تو وہ ذکر جو ہمیشہ رہ سکتا ہے وہ ذکر قلبی ہے جو انسان ہمیشہ کر سکتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ دل اللہ کے ذکر میں مصروف رہے، اور وہ بڑی معروف پنجابی کا مقولہ ہے کہ ہاتھ کار ولے تے دل یار ولے، یعنی ہاتھ انسان کا اپنے کام میں مصروف رہے اور دل اللہ کی یاد میں مصروف رہے۔ تو جو نماز قائم کرنے کے بعد پھر بھی اللہ کا ذکر کرے۔ فَإِذَا اطْمَنَنْتُمْ، اور جب آپ اطمینان کی حالت میں ہوں، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تو پھر نماز عام جس طرح ہم پڑھتے ہیں اطمینان کے ساتھ ویسے پڑھی جائے۔ یعنی صلاۃ خوف کا ذکر ہوا کہ وہ اس کا طریقہ کار وہ جو ہم نے پیچھے پڑھا وہ یہ ہے، لیکن جب ہم اس خوف کی حالت سے نکل آئیں اور اس جنگی کیفیت ختم ہو جائے تو پھر ہم عام روٹین سے جس طرح نماز پڑھتے ہیں پھر ویسے پڑھی جائے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز جو ہے وہ مومنوں پر وقت مقررہ پر فرض ہے۔ نماز ایک تو فرض ہے، کتاباً فرض ہے، موقوتا اس کا وقت بھی مقرر ہے۔ تو وقت بھی اللہ جل مجدہ نے خود مقرر فرما دیا۔
قرآن میں کچھ اجمالی طور پر اس کا ذکر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے تفصیلاً نماز کے اوقات کا ذکر ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کو اس کے اپنے وقت میں پڑھا کرتے تھے۔ اس لیے بعض احادیث مبارکہ میں ہمیں ملتا ہے کہ نمازوں کو حضور نے جمع فرمایا، تو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ نماز کی جو جمع ہے وہ جمع صوری ہے، یعنی اگر حضور نے کہیں محسوس ہوا ہے کہ ظہر اور عصر پڑھی ہے نا، اکٹھی پڑھی ہے، تو ظہر کو ظہر کے وقت میں پڑھا ہے اور عصر کو عصر کے وقت میں، لیکن وہ ظاہری طور پر ایسا ہوا کہ ظہر آخری وقت تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھی تو ساتھ ہی ظہر کا وقت ختم ہو گیا اور عصر کا شروع ہو گیا، تو حضور نے ساتھ ہی عصر کی نماز پڑھ لی، تو دیکھنے والوں کو محسوس ہوا کہ حضور نے ظہر اور عصر اکٹھی پڑھ لی، تو انہوں نے وہ روایت کر دی، لیکن اصل میں ظہر اپنے وقت میں تھی اور عصر اپنے وقت میں۔ اسی طرح مغرب اور عشاء ہے، تو مغرب اپنے وقت میں ہے، عشاء اپنے وقت میں ہے، جب نماز کا وقت گزر جاتا ہے تو نماز قضا ہو جاتی ہے۔ اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بعض اوقات سفر کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے، اللہ کے امر سے امت کی تربیت کے لیے اور امت کے سنت بننے کے لیے نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قضا ہو گئی۔ ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے اور ایک جگہ پر تھکن تھی، سارے لشکر کو تھکن تھی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت بلال کی ڈیوٹی لگائی کہ بلال تم ذرا دھیان رکھنا اور سب کو اٹھا دینا، سب سوئے رہے، حضرت بلال فرماتے ہیں میں کھڑا کھڑا ٹیک لگا کے سو گیا، وقت گزر گیا، سورج طلوع ہو گیا۔ تو یہ اصل میں امت کی تربیت کے لیے تھا کہ اگر نماز قضا ہو جاتی ہے تو اس کو کیسے پڑھا جائے گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر گویا کہ اللہ کی طرف سے یہ کیفیت طاری ہو، ورنہ ایسا نہیں ہے۔ تو یہاں جو فرمایا جا رہا ہے کہ نماز اپنے وقت مقررہ پر فرض ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر اللہ تبارک و تعالی نماز وقت مقررہ پر فرض فرمائے، حضور ہمیں تعلیم فرمائے کہ نماز وقت مقررہ پر فرض ہے اور حضور خود وقت مقررہ پر ادا نہ کریں، ایسا ممکن نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وقت مقررہ پر ہی نماز ادا فرمایا کرتے تھے، اور ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، دشمن قوم کی تلاش میں آپ سستی مت کریں، یعنی اہل ایمان کو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جب جہاد فرض ہو چکا ہے اور اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے دشمن کون ہیں اور وہ دشمن آپ کے ہمیشہ نقصان پہنچانے کے درپے رہتے ہیں، تو آپ بھی ان کے ساتھ کوئی نرمی نہ کریں اور آپ ان کو کوئی ڈھیل نہ دیں، اور جہاں کہیں موقع ملتا ہے، جس طرح غزوہ احد میں ہوا تھا، ان لوگوں نے مدینہ پر حملہ کیا اور پھر حملہ کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچا کے بھاگ گئے، تو فرمایا یہ بھاگ رہے ہیں تو اب ان کے پیچھے سستی نہیں کرنی، مسلمان زخموں سے چور ہیں، پریشان ہیں، پریشان اللہ کریم کرم فرمائے گا، لیکن آپ لوگوں نے کوئی ان کے ساتھ نرمی اور سستی نہیں کرنی۔ ان تکونوا تعلمون، اگر تم پریشان ہوئے ہو، آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، فإنہم یعلمون کما تعلمون، تو انہیں بھی تکلیف پہنچتی ہے جس طرح کہ تمہیں پہنچتی ہے، انہیں بھی وہ غزوہ بدر میں کتنا نقصان ہوا تھا، ان لوگوں کو بھی، کفار کو بھی اور دیگر کو بھی۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ تم اللہ سے اس اجر اور ثواب کی امید رکھتے ہو، ما لا یرجون، کہ وہ نہیں رکھتے۔ اللہ کی طرف سے تمہیں اجر کی امید ہے، بلکہ یقین ہے کہ اللہ کریم اگر تم زندہ رہے تو تم غازی بنو گے، اللہ کریم اس کا بھی اجر عطا فرمائے، اور اگر تم اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور جہاد کرتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا تو تمہیں شہادت نصیب ہوگی، تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب عطا ہوگا اور بلند درجات عطا ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے تمہیں تو ایسی امید ہے کہ انہیں امید نہیں ہے، ان کو یہ دنیا ہی نظر آتی ہے، مر گئے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، ان کو یہی خیال ہے کہ مر گئے تو پھر کیا ہوگا، تو وہ دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ رہے ہیں اور ان کا لڑنا بھی دنیا کے لیے ہے اور ان کی ساری کوششیں دنیا کے لیے ہیں، لیکن اہل ایمان کی کوششیں آخرت کے لیے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالی سب کچھ جانتا ہے اور تمام حکمتوں کا مالک ہے۔ ان آیات مقدسہ سے ہمیں ایک تو یہ علم ہوا کہ نماز انسان بہر حال پڑھے، مشکل ہو، پریشانی ہو، دکھ ہو، تکلیف ہو، بیمار ہو، جیسا بھی ہو، نماز کو قضا نہ کیا جائے، نماز ادا کی جائے، اور نماز کے بعد بھی اللہ کا ذکر کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اسی لیے اس کا حکم دیا گیا۔ نماز کے بعد اللہ کا ذکر کیا ہے؟ ہم زبان سے بھی اللہ کا ذکر کریں، ہم دل سے بھی اللہ کا ذکر کریں،
اور اعضاء کا ذکر کیا ہے کہ ہمارے اعضاء اللہ کی فرما برداری میں، نماز پڑھنے کے بعد پھر اب ہم نے دیگر معاملات جو کرنے ہیں وہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر رہیں، یہ اعضاء کا ذکر ہے۔ اللہ یاد رہے گا تو ہم برے کام نہیں کریں گے، ہم حق تلفی کسی کی نہیں کریں گے، ہم اپنے جو فرائض منصبی ہیں ان کو صحیح طور پر ادا کریں گے، اور نماز انسان پر وقت مقررہ پر فرض ہے، وقت گزرنے کے بعد وہ قضا ہو جاتی ہے، اس لیے مستحب یہ ہے کہ نماز کو اس کے اول وقت میں ادا کیا جائے۔ آج کل گرمیوں کا موسم ہے تو گرمی میں ظہر کی نماز کو ذرا ٹھنڈا کر کے پڑھنا، یہ مثلا اگر 12 بجے یا 12:15 فرض ہوئی ہے تو آپ لیٹ کر لیں، 1:30-2 بجے کے قریب کر لیں، تھوڑی سی ٹھنڈی۔ اس سے بھی ہمارے صوفیہ کرام نے اس سے بھی تھوڑا سا لیٹ کیا ہے، لیکن ظاہر بات زیادہ لیٹ ہوتی ہے تو پھر ہمارے اپنے معاملات بھی ہوتے ہیں، وہ پھر نماز کے قضا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اسی طرح نماز کے جو مستحب اوقات ہیں ان کو اس میں ادا کیا جانا یہ پسندیدہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے ادا فرمایا، ہمیں اسی طرح ادا کرنا چاہیے۔ کوئی مشکل پریشانی آئے تو اللہ کی حضور پیش ہو کے اس کی گزارش کی جائے، اور کبھی بھی دشمن کو موقع نہ دیا جائے کہ وہ اہل ایمان کو پریشان کریں اور اہل ایمان کو کسی طرح تکلیف پہنچائیں، ان کے رستے کی رکاوٹ بننا چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔